سورت محمد مدنی ہے، اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہے۔ ترتیب نزول میں یہ 95ویں سورت ہے اور موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 47ویں سورت ہے۔ اس سورت میں مدنی احکام ہیں۔ مکے کے احکام مکمل ہو گئے 7 احقاف اور 7 حوامیم آل حمیم میں۔ مدنی احکام میں صرف فہرست جہاد کا مسئلہ ہے۔ سورت تقریباً جہاد پر تفریح ہے، اس لیے اس سورت کا ایک نام سورت قتال بھی ہے۔ مولانا مفتی محمود صاحب اس کو سورت قتال کہتے تھے۔ سورت کا موضوع ہے الجہاد للہ، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے جہاد کرنا۔ جہاد کہتے ہیں اپنی کاوشیں اور بشری توفیق کو خدا کے دشمن کے خلاف صرف کرنا۔ ماقبل کے ساتھ ربط بالکل واضح ہے، کیونکہ اس میں پیغمبر کو صبر کی تلقین کی گئی، وہ مکی صورت تھی۔ مدینہ میں جہاد جائز ہوا تو قتال کا اذن آ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رک گئے یا روک لیا اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، اللہ نے بیکار کر دی ان کی نیکیاں۔ کفر کے بعد اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لے آئے اس کتاب پر جو اتاری گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وهو الحق من ربهم، وہ برحق ہے ان کے رب کے یہاں سے، کفر عنہم سیئاتہم، دور کر دے گا اللہ ان سے گناہ، واصلح بالہم، اور ٹھیک کر دے گا ان کا حال۔ فما بال القرون الاولی، فاہا میں گزرا ہے، بال کے معنی حال۔ کبھی کبھی بال کا اطلاق دل پر ہوتا ہے، وقد یخطر ببالی، ادیب لوگ کہتے ہیں وقد یخ، میرے دل میں آ رہا، یعنی ان کے گناہ معاف اور ان کے دلوں کی پاکی اللہ نے کر دی۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کا ساتھ دیا، وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے حق کا ساتھ دیا رب کی طرف سے۔ تو فرق تو ہوگا نا۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، یوں بیان کرتے اللہ لوگوں کو ان کی مثالیں، ان کے حالات۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس وقت تمہارا سامنا ہو جائے کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پس گدیاں مارو۔ فَضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ، فعل محذوف ہے، مفعول قائم مقام ہے اس کا، جو نواسب میں سے۔ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم اچھی طرح باندھو ان کو۔ اسخن یسخن کے معنی خون خون کرنا، یہاں تک کہ جب خوب پیٹو، مارو کس کے، خون خون کر دو۔ سخین مضبوط کو بھی کہتے ہیں، سخینین، موضوع کے باب میں ہے، یمسح علی الجوربین اذا کان سخینین، یعنی مضبوط۔ اذا اسخنتموہم، جس وقت تم نے ان کو مضبوط پکڑا، فشد الوثاق، تو مضبوط باندھو بندھن، ایسا نہ ہو کہ بند کیا وہ آگے سے نکل گئے چلے گئے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، یعنی تمنون منن، فعل محذوف ہے، یا تو احسان کر کے چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے کے چھوڑ دو، تفدون فدا، تاخذون فدا، فعل کی ضرورت نہیں رہی۔ حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ رکھ دے لڑائی اپنا ہتھیار۔ اشارہ ہے کہ لڑائی کے دوران کبھی بھی دشمن کو مت چھوڑو، جب لڑائی ختم ہو جائے، ہر چیز سکون پہ آ جائے، اس وقت لینا دینا ہوگا۔ علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ دشمن کو ہتھیار بیچنا ناجائز و حرام۔ ذالک، یہ بات سمجھنا چاہیے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُ، اللہ چاہتا بدلہ لیتا ان سے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن اللہ آزماتے ہیں بعض کو بعض سے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ مارے جاتے اللہ کے راستے میں، شہید ہو رہے بہت سارے، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ہرگز اللہ ضائع نہیں کرے گا ان کی نیکیاں۔ سَيَهْدِيهِمْ، اللہ ان قریب ان کو رہنمائی دے گا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ٹھیک کر دے گا ان کا انجام۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، داخل کر دے گا شہیدوں کو جنت میں، عَرَّفَهَا لَهُمْ،
جو مہکایا ہے ان کے لیے عرف شذی، عرف شذی، عرف تینوں آتے، خوشبو کی مہک پختوں کے وتوئی تروگما اللہ تعالیٰ نے مہکائی ہے ان کے لیے جنت. صفات و اہل الجنت ترمذی میں ہے کہ شہداء کی جنتیں بالکل علیحدہ ہے، ان جیسے کسی کی نہیں ہے، وہ اللہ کے خاص مہمان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم. ابھی مضمون جہاد کا شروع ہوا اور شہادت اور جنت کا ذکر کیا، کیونکہ یہ مقاصد میں سے ہے، یہ زوائد نہیں ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جان دے دو تو پھر پورا جہان آپ کا تابع ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم نے اللہ کی مدد کی، یعنی اللہ کے دین کی، مدرسے کی، طلباء کی، علماء کی، دورہ تفسیر و حدیث کی، جہاد کی، یہ سب اللہ کے دین کا کام ہے. ینصرکم، وہ تمہاری مدد کر دے گا. اللہ کی مدد تین طرح آتی ہے. خیر کی توفیق ہوگی، آفات سے حفاظت ہوگی، مال کی زیادت ہوگی. یہاں بتائیں، اس سے پہلے کبھی نہیں بتایا. نصرت اللہ علی ثلاثۃ انحاء. ایک تو خیر اور نیکیوں کی توفیق بہت ملے گی جب اللہ کے دین کی مدد کرو گے. دوسری، ہر آفت اور مصیبت، چور چکور، حملے، دشمن سب ٹلیں گے. اور تیسری، مال میں جو چیز آپ نے دین پر خرچ کی ان میں زیادت ہوگی. آپ نے تو زیورات دے دیے جہاد میں، اب دیکھو کہ اللہ خزانوں کا مالک آپ کو 10 سیٹ دے رہے ہیں. آپ نے تو لاکھوں روپے دے دیے مدرسوں میں، اب دیکھیں آپ انشاءاللہ کہ کروڑوں میں بدل رہے ہیں. تو نصرت اللہ علی ثلاثۃ انحاء، ان یوفقہم بالخیر والسعادہ، وان یحفظکم من کل سوء ومکر وآہۃ وآفۃ، وان یزداد لکم نعمۃ ومالا. خیر کی توفیق، شرور سے حفاظت، اور مال اور نعم میں زیادت. اے ایمان والو، اللہ کی اگر تم مدد کرو اللہ کی، یعنی اللہ کے دین کے مضاف محذوف ہے. اتنی اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ باقاعدہ آپ نے نام ذکر کیا. یہ نہیں فرمایا دین اللہ علم اللہ، یہ میرا ہے. جیسے ہمارے طلباء کا کوئی اکرام کرے تو میں کہتا ہوں یہ میرا اکرام ہے. جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر حملہ ہے. یہ دستور ہے دنیا کا. قرآن محاوراتی کتاب ہے. اے ایمان والو، اگر تم نے مدد کی اللہ کے دین کی، مدد کر دے گا تمہاری. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ پکے کر دے گا تمہارے پیر. دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو گے. ثابت قدم اس لیے رہتا ہے کہ ایک تو توفیق آ گئی، دوسری آفات ٹل گئی، تیسری نصرت بڑھ گئی. وہی تین چیزیں وجہ بن گئی. والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہے، فتعسل لہم، بربادی ہے ان کے لیے، وضل اعمالہم، ختم کی اللہ نے ان کی نیکیاں. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اس لیے کہ بے شک ناپسند کرتے تھے وہ جو اللہ نے اتارا، قرآن پر خوش نہیں تھے. فاحبط اعمالہم، بس حبط کیے، بیکار کی اللہ نے ان کی نیکیاں. افلم یسیروا فی الارض، آئے چلتے نہیں زمین میں، فینظروا، دیکھا ہے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے رہا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم، ہلاک کیا اللہ نے ان کو، ہلاکت ڈالی ان پر. وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے ان کی مثالیں ہیں. یہی حال تمہارا ہوگا. ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، اس لیے کہ بے شک اللہ کارساز ہے مسلمانوں کے. وان الکافرین لا مولا لہم، اور بے شک کافروں کا کوئی کارساز نہیں. جن کو انہوں نے سمجھا وہ ہے نہیں، اور اللہ ناراض ہے تو کوئی کارساز نہیں رہا. اللہ. غزوہ احد میں تھوڑی دیر کے لیے جو وقتی شکست ہوئی تھی اور ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، تو حضرت نے اس آیت سے نعرہ بتایا تھا کہ
کہ قولوا لنا المولا ولا مولا لکم. انہوں نے کہا اول حبل، حبل بت زندہ باد جو ان کی درگاہ تھی. آپ نے کہا اللہ اعلی و اجل، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل فرماتے ایمان و عمل نیک والوں کو جنات، جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں،